يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. الحمدللہ اب ہم 2 رکوع پر مشتمل انتہائی جامع اور اہم سورۃ حجرات پر پہنچے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ دفعہ موسٹ فریکوینٹلی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کی گردان آپ کو نظر آئے گی. اتنی کم جگہ بھی اتنا زیادہ یا ایھا الذین آمنوا آپ کو قرآن میں نظر نہیں آئے گا. جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ جب پہلا یا ایھا الذین آمنوا ہم نے پڑھا تھا تو یاد ہے کہ جب یہ بات کہی جائے یا ایھا الذین آمنوا تو تمہیں چاہیے کہ استمعوا، دھیان سے سنو بات. کوئی اہم حکم آ رہا ہے، کسی اہم چیز سے منع کیا جا رہا ہے، دھیان کرو. جس طرح منع کہتا ہے نا ستے جاگ جان، دھیان کرو، دھیان. یہ وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ہجرت کے بعد سے لے کر صلح حدیبیہ وہ مقام ہے کہ جب اس ریاست نے ایک قد پکڑ لیا. تکمیل چاہے آپ کہیں کہ فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے، لیکن آج بھی انٹرنیشنل لا کے مطابق ریاست وہ ہے جس کی آزاد خارجہ پالیسی ہے. انٹرنیشنل لا کی ڈیفینیشن کے مطابق نا ریاست وہ ہے جس کی ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے. اب اس کے دونوں رخ سمجھ لیں، ایک تو سیرت کے اعتبار سے، ایک اپنے اعتبار سے. جس کی فارن پالیسی دوسرے ڈائریکٹ کرتے ہوں، دوسرے ہدایت دے کے اس کی فارن پالیسی کو مولڈ کرتے ہوں، وہ ریاست کہلانے کے پتہ نہیں لائق بھی ہے کہ نہیں دنیا کے اصولوں کے مطابق بھی. یہ ڈیفینیشن ہے آج کی، جا کے کہیں پڑھ لیں اگر ہم تو. اور سیرت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ صلح حدیبیہ کے بعد وہ مقام اصل آتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈیپینڈنٹلی فارن جو اپنی پالیسی ہے اس کو وضع کرتے ہیں، اور سارے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھتے ہیں، اپنی ایک پوری مہر والی انگوٹھی بناتے ہیں اور اس پہ مہر لگا کے انہیں بھیجتے ہیں، جس طرح کہ ریاست ایکٹ کرتی ہے، جس طرح ریاست بہیو کرتی ہے. اور مکہ جو ہے وہ اس کے فتح ہونے کے 2 انداز ہو سکتے ہیں نا. ایک تو مکہ فتح اس انداز سے ہوا کہ مسلمانوں کا اس پر قبضہ بھی ہو گیا، وہ تو فتح مکہ کے بعد ہی ہوا. لیکن فتح کہتے ہیں نا کھولنے کو، تو مکہ کھل تو گیا نا صحابہ کے اوپر. غور کریں آپ، مکہ کھل تو صلح حدیبیہ کے بعد گیا، یعنی کہ ان کے اوپر جو پابندی تھی وہ تو اٹھ گئی نا. اب اگلے سال وہ آ سکتے ہیں، اس کے بعد وہ آ جا رہے ہیں. تو ریاست نے اپنا قد پکڑ لیا ہے. اب جب ریاست نے اپنا قد پکڑا ہے تو ریاستی احکامات اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی پورے سارے دے دیے ہیں، کیونکہ حکم تبھی دیا جاتا ہے جب اس کے اوپر عمل ہو سکے. یہ ہم نے پوری قرآن مجید کی ساری حکمت دیکھی ہے. تو اب حکم بڑا خوبصورت پہلا جو آ رہا ہے ریاستی سطح کا، پوری ریاست کی اصل بنیاد ہے. کوئی بھی ریاست ہے تو اس نے جو بیہیو کرنا ہے، وہ جن اصولوں کے مطابق کرنا ہے، اسے ہم آئین کہتے ہیں نا. وہ آئین بھی کسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے. جو پوری میں آپ کے سامنے ہائرارکی بار بار پیش کرتا ہوں نا، فرد ہے، پھر اوپر معاشرہ ہے، پھر ریاست ہے، ریاست کا آئین ہے. آئین کے اوپر اپنے ذہن میں نا ایک سٹار بنا لیں چھوٹا سا. وہ سٹار وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اس پورے معاشرے کا، اس پوری ریاست کے شہریوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اصل اختیار تو اس کا ہے. تو جس کا اختیار ہوتا ہے اسے اس سٹار پہ لا کے بٹھاتے ہیں، تو پھر باقی ساری چیزیں اس کے اختیار اور اس کے حکموں کے مطابق ہوتی ہیں. آج کی جدید ریاست نے جو مدر پدر آزاد جمہوری ریاستیں ہیں، انہوں نے اس سٹار پہ کس کو لا کے بٹھایا؟ اپنی اجتماعی خواہش نفس کو، اور کسی کو نہیں. جبکہ اسلام اس سب سے اوپر جو مقام ہے اس پہ کس کو رکھتا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو، اور کسی کو نہیں. اور اللہ کے نمائندے ہونے کی حیثیت میں رسول ہوا، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو دوسرے الفاظ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے سب سے اوپر مقام ہے. تو الفاظ کیا فرمائے گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو. یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے نہ نکلو، تو اس کے پیچھے پیچھے رہو. اب اس کو اگر آپ ایک چیز سے آگے نہ نکلنا ہو، اس کے پیچھے پیچھے رہنا ہو، تو آپ زندگی کے مختلف دائروں میں اگر آپ اپلائی کریں تو آپ کے سامنے ایک دائرہ آ جائے گا، ایک سرکل آ جائے گا جسے باہر نہیں نکلنا آپ نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا آسان کر کے بیان فرما دیا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی یہ تھا کہ قرآن مجید کو آسان کر کے آپ کو مجھے سمجھا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ مثل المؤمن کمثل الفرس فی اخیتہ، مومن کی مثال ایسے ہے جیسے گھوڑے کی مثال ہو
وہ کھنٹے سے باندھ دیا گیا ہو اسے ایک رسی کے ذریعے، اب اس کے اندر جہاں چاہے چر لے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یہ الفاظ آگے خود بیان نہیں کیے کہ اس سے باہر نہیں جا سکتا. اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ کہ اس سے باہر تو جا نہیں سکتا، تو اس سے اندر جہاں چاہے چر لے، باہر نہیں جا سکتا. تب وہ دائرے کے اندر اندر اس نے رہنا ہے. اب وہ قرآن و سنت کا ایک دائرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، شریعت کی حدود ہیں، اس کے اندر اندر مومن آزاد ہے جو چاہے کرے، بحیثیت فرد بھی، بحیثیت گھرانہ بھی، بحیثیت معاشرہ بھی، بحیثیت ریاست بھی، بحیثیت پوری انسانیت بھی آزاد ہے، لیکن اس دائرے کے اندر اندر، اس سے باہر نہیں تم جا سکتے. جی اللہ تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اس کو ذرا آج کی ذرا کانسٹیٹیوشنل لینگویج میں اگر تبدیل کریں تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کی وہ جو سنہری شک ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ. کوئی بھی قانون سازی نہیں ہو سکتی جو قرآن اور سنت کے منافی ہو، قرآن و سنت کے خلاف ہو. یہ الفاظ بھی بڑے خاص ہیں. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہوگی، تو پھر کوئی بھی قانون سازی کرنے سے پہلے یہ ثابت کرنا ضروری تھا کہ یہ قرآن و سنت میں اس کا حکم کہاں آیا. لیکن الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، یہ بھی سوچ سمجھ کر رکھے گئے ہیں. جس طرح اس حدیث میں ایک پکچر پیش کی گئی ہے کہ تم قانون سازی کوئی بھی کر سکتے ہو، جو چاہتے ہو قانون بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، مل جل کے اپنے باہمی مشورے سے، کیونکہ قرآن نے ہی تمہیں بتایا امرهم شورا بینہم، تمہارے آپس کے معاملات جو ہیں وہ مشورے سے طے ہونے چاہیے. لیکن قرآن و سنت کی حدود سے باہر نہیں تم جا سکتے. اس کو بڑی خوبصورت مثال ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیس ٹی وی والا جو بیان ہے خلافت کی حقیقت، پیس ٹی وی میں بڑے مختصر سے انہوں نے بیان میں ساری باتیں سمو دی. اس میں ہم نے فرمایا کہ جس طرح آپ کے گھر فرض کریں مہمان آئے ہیں تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان کو پیش کیا جائے، کون سا مشروب انہیں پیش کیا جائے. تو ملٹیپل آپشن ہیں آپ کے پاس، چائے پیش کریں، شربت پیش کریں، کوئی دودھ سوڈا پیش کریں، جو بھی پیش کریں. لیکن شراب وہ حرام ہے، وہ پیش نہیں کر سکتے آپ. یا ہمسائے کی بکری کا دودھ دھو کے بغیر اس کی اجازت کے لا کے آپ پلا دیں، یہ بھی نہیں آپ کر سکتے. یعنی کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. باقی جائز حدود کے اندر آپ جیسے مرضی فیصلہ کر لیں. اگر آپ کے گھر ابا جی کی چلتی ہے تو ابا جی کہہ دیں جو وہ ہو جائے گا. اگر آپ کے گھر اما جی کی چلتی ہے جو اما جی کہیں گے وہ ہو جائیں گی. اگر آپ کا گھر بڑا جمہوری انداز کا ہے، ووٹنگ کرا کے فیصلہ کرتے ہیں کہ بتاؤ جی کیا کریں، تو اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کام بھی کہ اس طرح کرنا ہے کہ اس طرح کرنا ہے کہ اس طرح، یہ بھی تمہاری پسند پہ چھوڑ دیا، جیسے تم راضی ہو کر لو، لیکن کرنا ایک حد کے اندر اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ اندازہ کریں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی غیبی مدد سے ہمیں نوازا ہے. 27ویں کی رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل و کرم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو قربانی کر کے مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے. شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، وہ ان مذہبی لوگوں میں تھے جو سارے کانگریس کے ساتھ تھے، جو پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے تھے. لیکن انہوں نے قربانی کی اور وہ ان کو چھوڑ کر مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے جب آئے ہیں تو آپ اندازہ کریں انہیں کتنی باتیں سننے پڑی ہوں گی کہ دیکھو ذرا کیا کر رہا ہے. اکا دکا جب علماء آئے ہیں صرف قائد اعظم کے پاس، وہی اعتراضات جو ہمیشہ سے اہل مذہب کرتے رہے کہ دیکھو جی صرف تقریریں ہی ہیں نا، اور کیا ہے، نہ اپنی شکل پہ اسلام ہے، نہ اپنے 6 فٹ کے جسم پر اسلام ہے، گھر کی حالت دیکھو کیسی ہے، شادی کیسے کی، بچی کیسی ہے، یہ ہے وہ ہے، سارے اعتراضات ہیں. لیکن بڑی قربانی کر کے شبیر احمد عثمانی آئے، تبھی انہوں نے 12 اپریل 1949 کو انہوں نے جب قرارداد مقاصد منظور کروائی. یہ بڑی خاص بات ہے. اور وہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری ریاست نے اجتماعی طور پر کلمہ پڑھ لیا قسم کا، اور قانونی طور پر ہم واقعی ایک اسلامی ریاست بن چکے. اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ. جس طرح آپ اور میں قانونی طور پر مسلمان ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہم عمل نہیں کرتے، ہمارے اندر مختلف چیزیں اٹھتی رہتی ہیں، ہمیں کچھ اچھائی پر آمادہ کرنے والے جذبات اٹھتے ہیں، کچھ برائی پر آمادہ کرنے والے جذبات اٹھتے ہیں. عام طور پر ہم اپنے ضمیر کو اگنور کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم اجتماعی ضمیر کو بھی اگنور کر دیتے ہیں اور برائی کی طرف چلتے رہتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا اجتماعی ضمیر اتنا مضبوط ہو جائے. وہ اجتماعی ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا مضبوط اجتماعی ضمیر پیدا ہو جائے، ایک کوئی نہ کوئی ایسی جماعت تو ہو کہ جو اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف حق اور سچ کی خاطر، صرف اور صرف عدل انصاف کی بات کی خاطر، اپنے ذاتی مفادات سے بالکل آزاد ہو کر وہ اسلام کی خاطر کوشش کرنے والی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اصل کمی اس پریشر کی ہے، اس
زور کیا، اس دباؤ کیا جو ضمیر کا ہوتا ہے کسی معاشرے پر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، ہمیں اپنے معاشرے کا ضمیر بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ قرارداد مقاصد کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم جب آخری میرا لیکچر ہوگا تو اس کے انشاءاللہ جو ہائی لائٹس ہیں وہ ساری میں آپ کے سامنے پیش بھی کروں گا. لیکن اس کا صرف جو پہلا نقطہ ہے وہ بڑا خاص ہے. اگر 5 نقطے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ حاکمیت مطلقہ اور کل کا کل اختیار تو صرف اور صرف اللہ کا ہے. اصل حاکم تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو حق ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو اختیار ہے، اس کو ایک امانت کے طور پر عوام الناس کے، عامۃ المسلمین کے منتخب نمائندوں کے ذریعے اسلام کے سنہری جمہوری اصولوں کے مطابق روئے کار لایا جائے گا. پہلا نقطہ بڑا خاص ہے. اب اس میں دونوں چیزیں آ گئی، عوام کے نمائندے بھی آ گئے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار ایک امانت کے طور پر بھی آ گیا. یہی 2 چیزیں ہیں اصل بنیاد ہماری سیاسی نظام کی. اللہ کرے کہ ہم ان دونوں کی اہمیت کو سمجھ سکیں. معاشرے کا ایک طبقہ ہے جو قرآن و سنت کی بالادستی کو سمجھتا ہے لیکن عوام کی جمہوری حقوق کی بات کو صحیح نہیں سمجھتا، اتنی اہمیت نہیں دیتا. دوسرا ایک طبقہ ہے جو عوام کی جمہوری حقوق کو بڑا ایک مسئلہ سمجھتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن قرآن و سنت کی بالادستی کو اگنور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں کو جامعیت کے ساتھ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر صوبائی اختیار کی بات کی، پھر عدلیہ کی آزادی کی بات کی، پھر جو اقلیتوں کے حقوق کی بات کی، اور آخر میں پھر سارے جو شہری ہیں ان کے حقوق کی بات کرنے کے ساتھ آزاد خارجہ پالیسی کی پھر بات کی کہ ہم ایسا آئین بنائیں گے اور ایسی ریاست کو چلائیں گے کہ یہ ریاست عالمی منظرنامے میں اپنا ایک منفرد اور آزاد اور ممتاز مقام قائم کر سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک لے کر جائے. تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ پیش قدمی کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. لیکن ساتھ ہی کیا کہہ دیا؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. کیونکہ یہ تو ظاہر ہے نا قانون کا. قانون کی روح کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ. وہ اصل میں ہمارے آپ کے اندر کمی پائی جاتی ہے. اصل میں تقویٰ ہو تو پھر قانون پر صحیح عمل ہوتا ہے. چونکہ وہ تقویٰ نہیں تھا لہٰذا اس جو قرارداد مقاصد کے مطابق آئین بنانے میں ہم نے کتنے سال لگائے ویسے ماشاءاللہ سے. پھر جب بن گیا تو اس کے مطابق قانون بنانے کی تو نوبت ہی نہیں آئی. اس کے مطابق انگریز کے بنائے ہوئے قانون کو ریپلیس کرتے، اپنا قانون بناتے. چونکہ ہم کچھ بھی بنانے میں جتنے کو ماہر ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، ہر چیز تو ہم امپورٹ کر لیتے ہیں کہ جب باہر بنتی ہے تو خود بنانے کی کیا ضرورت ہے، امپورٹ کر لیتے ہیں. اس طرح ہم نے قانون بھی خود نہیں بنایا، قانون بھی امپورٹ کر لیے سیدھے سیدھے کہ باہر قانون پاس ہو رہے ہیں نا، بس ٹھیک ہے وہ پکڑو اور ادھر لے آؤ. اپنے ضروریات کے مطابق نہ ہم نے کوئی چیز بنائی نہ کچھ. اس طرح ہم نے قانون بھی نہیں بنایا. اور جو بنا بنایا آئین تھا اس کو بھی جس نے آیا ایسے اس کے ناک مڑوڑی، جس میں موم کی ناک ہوتی ہے، اور اس کا اولیا بگاڑ کے رکھ دیا. اور اب تو جہاں تک حالت پہنچ گئی ہے جو مذاق بن چکا ہوا ہے ان کا، اللہ کی پناہ. تو جب تک تقویٰ نہ ہو تب تک معاملات صحیح نہیں ہوتے. اور اسی تقویٰ کو پیدا کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ جی قرآن مجید ضروری ہوتا ہے. جس طرح ایک فرد کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے قرآن ضروری ہے نا، اسی طرح پورے معاشرے میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن مجید کے نام پر ایک تحریک اٹھے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کے لیے قبول فرما لے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. چیز بڑی کرسٹل کلیئر سامنے ہونی چاہیے بندے کے کہ کام کیا چل رہا ہے، حالات کس طرف ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرف زور لگانا ہے تاکہ بندہ پھر ڈٹ کے زور لگا سکے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو. اب پہلی آیت میں تو مسلمانوں کا قانونی اور ریاستی ڈھانچہ وضع کر دیا گیا. یہ جو دوسری آیت ہے نا، یہ مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی بنیاد ہے. کوئی بھی تہذیب و تمدن ہوتا ہے نا کسی بھی معاشرے میں، کوئی نہ کوئی ہستی ایسی ہوتی ہے جو سب کی ایک سی ہوتی ہے. ہر پارٹی نے اپنے پارٹی کے لیڈر کی تصویر کے ساتھ اس کی تصویر لگائی ہوتی ہے، کچھ نے تو اپنے نوٹ پہ بھی لگائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کوئی نہ کوئی ایسی ہستی چاہیے ہوتی ہے معاشروں کو، نہیں تو معاشرے تہذیب نہیں چلتے. یہ روح ہوتی ہے ان معاشروں کی. اب ذرا آپ اندازہ کریں کہ مسلم معاشرہ جو ہے وہ کسی ایک خطے میں قید ہے، کسی ایک نسل میں قید ہے، کسی ایک زمانے میں قید ہے؟ نہیں. وہ تو ایسی امت مسلمہ ہے کہ جو ہر زمانے میں دنیا کے ہر علاقے میں مختلف رنگ، نسل، زبان کے لوگ جو ہیں وہ اس امت مسلمہ کے اندر آنے ہیں. ایسے ہی ہے نا، کبھی ہم جب جاتے ہیں عمرے پہ یا حج پہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہستی بھی وہ دی ہیں کہ جو ایسی کامل ہیں کہ بھی ہم پڑھ کر آئے نا، محمد ایسی پرفیکٹ، ایسی خوبیوں والی، ایسی ملٹی ڈائمینشنل، ایسی ہماگیر شخصیت ہے کہ وہ دنیا کے ہر کونے قدرے میں رہنے والے کسی بھی شخص کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جو معاشرے کو دھڑکاتی ہے، جو معاشرے کی روح ہے اصل. اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں. ادب کے بغیر تو محبت کا کوئی نام نہیں.
یاد ہے جب پہلا یا ایھا آمنوا ہم نے پڑھا تھا تو ادھر کیا تھا؟ اس سے ملتی جلتی بات تھی نا، لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بنیاد ہے امت مسلمہ کی، اور اس محبت کے لیے شرط اول کیا ہے؟ ادب. تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، نہیں تو کیا ہوگا؟ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور نہ اونچی آواز میں بات کرو ان کے سامنے بات کرتے وقت جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے وقت اونچی آواز سے بولتے ہو. ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. تم سوچو میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا اتنا بڑا، کیا ہوگا؟ بات ہی کی ہے نا، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ میں نے نہ کفر کیا، نہ میں نے کوئی بغاوت کی، نہ میں مرتد ہوا، کچھ بھی نہیں، لیکن سارے اعمال ضائع. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک رشتے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ بائی ڈیفالٹ بنا دیے ہوتے ہیں. ایک وہ رشتے ہوتے ہیں جو زبان سے بنتے ہیں. اولاد کا والدین کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، یہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے نا. ایک والد 100 دفعہ بھی اپنے بچے کو کہے نا تو میرا پتر نہیں، تو میرا پتر نہیں، جا اب تو میرا پتر نہیں، جتنی مرضی دفعہ کہہ دے وہ تو پتر ہی ہے. کی خیال ہے؟ لیکن کچھ رشتے ہیں جو زبان سے بنتے ہیں. ایک شوہر جب ایک شخص ہوتا ہے، ایک فرد، وہ گواہوں کی موجودگی میں ایک عورت کو قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ کے اپنی بیوی بناتا ہے اپنی زبان سے. اسی زبان سے جب وہ 3 دفعہ کچھ لفظ کہتا ہے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ زبان سے رشتہ بنا تھا، زبان سے ختم ہو جاتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا رشتہ کیسا ہے؟ ذرا غور کریں. آپ نے میں نے جب پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم امتی بن گئے، ایسے ہی ہے نا. تو یہ زبان سے رشتہ قائم ہوا ہے، اور زبان کی بے احتیاطی بہت آگے تک لے کے جا سکتی ہے. لہٰذا بی کیئرفل، آواز بھی تمہاری اونچی نہ ہو. اب جو اس زمانے میں صحابہ کا کیا آپ اندازہ کریں مقام تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو ایسے بیٹھے ہوتے تھے جس طرح سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ہلیں گے تو اڑ جائیں گے. اور کئی صحابہ جو ہے وہ بالکل اتنا آہستہ بات کرنے لگ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھوڑا تو اونچی بولو، میں سمجھ تو آئے تمہاری بات کی. ایک صحابی نے تو محفل میں آنے سے ڈرنے لگے، کہا یا رسول اللہ میری آواز ویسے ہی بڑی اونچی ہے تو میں بہت ہی ڈر رہا ہوں. ابھی اس کی بھی آگے تشریح آ جائے گی، اس کی بھی تفصیل آ جائے گی. لیکن آپ کے میرے لیے اس میں جو اصل ہدایت ہے انفرادی طور پر وہ کیا ہے کہ آپ کی بات سے اوپر ہم بات نہ اپنی لے کے جائیں. اگر آپ 2 دوست ہیں یا کہیں ڈبیٹ ہو رہی ہے، کوئی بحث ہو رہی ہے، ہوتے بحث ہوتے اچانک سے کوئی بندہ بیچ میں کہتا ہے کہ آپ کے یہ سارے دلائل تو ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، کوئی حدیث آ گئی، اب ادھر بولتیاں بند ہو جانی چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھانی چاہیے، محسوس کرنا چاہیے کہ اب ایک بات آ گئی. ہاں اس کے بعد پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ اچھا کہاں لکھا ہے، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، اچھا پھر اس کو پڑھ کے اس کے اوپر پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا اس کا تو مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ مطلب نہ ہو. مطلب کے اوپر بات ہونے پر تو اور بات ہے. لیکن اس وقت یہ کہنا کہ نہیں آپ نے یہ فرمایا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا مطلب ہے کہ آپ ان کی بات سے اوپر اپنی بات رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ بڑی سخت بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ بہت سخت سزا ہو سکتی ہے. ان الذین یغضون اصواتهم، بلا شبہ وہ لوگ جو اپنی آواز پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ہاں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو جانچ لیا اللہ نے تقوی کے لیے. جس طرح کسی کا امتحان ہو جائے اور پھر پاس ہو جائے وہ تو پھر اسے کوئی نہ کوئی ایوارڈ ملتا ہے نا، یا کہیں نہ کہیں اسے ترقی ملتی ہے، کوئی نوکری ملتی ہے، کوئی جاب ملتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا امتحان لے لیا ہے کہ ہاں ان کے امتحان، ان کے دل اس قابل ہیں کہ اس میں ایمان اور تقوی کی روشنی ڈال دی جائے. کیوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. تو ہمارے دل میں ایمان اور تقوی تب آ سکتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہمارے دل میں ہوگی. اگر تعظیم نہیں ہے تو پھر ایمان تقوی بھی نصیب نہیں ہو سکتا. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا اتقوا اللہ، اس کو بھی سمجھیں کہ پورے معاشرے میں تقوی کی روش تب تک نہیں آ سکتی جب پورے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس حیثیت پر نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے آئیڈیل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے معاشرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ پورے معاشرے کو ڈرائیو کرے. ہر نوجوان جو ہے فین ہو ان کی طرح بننا چاہے، ان کی طرح بولنا چاہے، ان کی طرح چلنا چاہے، ان کی طرح بیٹھنا چاہے، ان کی طرح بننا چاہے، ان کی طرح دکھنا چاہے.
جب تک یہ سب نہیں ہوگا تو پوری امت مسلمہ جو زمین کے مختلف علاقوں پر موجود ہے اس کے اندر ایک رنگ کیسے پیدا ہوگا؟ محمدی رنگ کیسے پیدا ہوگا؟ دور سے آتا دیکھ کے کوئی پہچان لے کہ جس بھی قوم سے ہے، جس بھی نسل سے ہے، جس بھی علاقے سے ہے، لیکن ہے محمدی آ رہا ہے سامنے سے، یہ ہے اصل پہچان عطا کرتی ہے سنت آپ کو مجھے۔ تو اصل میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا جن کو ہم بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ فلاں لباس کا انداز اور شکل و صورت پہ فلاں چیز ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، داڑھی ہے کہ نہیں، یہ فلاں چیزیں ہیں کہ نہیں، یہ چیزیں جن کو ہم ذرا چھوٹا سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں یار بڑے بڑے کام ہونے چاہیے، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ یہ اصل میں آئیڈینٹی ایشو ہے۔ اس کو مسلمانوں کو اپنی آئیڈینٹی کا مسئلہ اس کو سمجھنا چاہیے، اور خواتین کو بھی پردے کو اس انداز سے سمجھنا چاہیے۔ وہ جو الفاظ ہیں نا سورۃ احزاب کے عرفنا فلا یؤذین، کہ وہ پہچان لی جائیں، یہ بڑی خاص بات ہے، پہچان لی جائے کہ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی خاتون آ رہی ہے، دور سے پتہ چل رہا ہے کہ چاہے چینی ہے، افریقی ہے، ہندی ہے، عربی ہے، امریکی ہے، جو بھی ہے، یہ جو آ رہی ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک بیٹی آ رہی ہے، یہ پتہ لگ دے دیکھ کے۔ یہ ہے آئیڈینٹی کا اصل میں ایشو۔ اور اگر آئیڈینٹی ہی کسی کی نہ رہے تو پھر آئیڈینٹی کرائسس جب قوموں کو مل جاتا ہے تو وہ اپنی خود ہی کھو دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ہیں کون، ہمارا مقام کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ ختم ہو جائے تو پھر واقعی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کوئی مقام نہیں رہتا، جب خود ہی سے انسان غافل ہو جائے، خود ہی کو نہ پہچان سکے وہ۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری اجتماعی خودی کا اور ہماری آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے، اس کو اس انداز سے دیکھنا چاہیے تو چیزیں بڑی آسان ہمیں لگے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، در حقیقت وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اکثر کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے، عقل کے آپ کو سینس پہ اگر لیں تو۔ اب یہ کیا تھا کہ کچھ بدو لوگ آئے اور وہ آ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں کہ یا محمد اخرج لنا، اے محمد آپ ہمارے لیے باہر آئے، انہیں بات کرنی ہے کوئی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ بلا رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مصروفیات ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن وہ اس کا خیال نہیں کر رہے۔ اب ان کا جذبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملنا ہے، ان کو بات کرنی ہے، لیکن وہ اس پر کنٹرول کر کے انتظار نہیں کر پائے اور یہ انہوں نے انداز اختیار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بلا کیا کہ ذرا سنیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ نکل کر آ جاتے ان کے پاس، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت درگزر فرمانے والا، ہر حال میں رحم کرنے والا ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک طرف کہا کہ آواز اونچی ہوئی تو سارے آواز ضائع ہو جائیں گے، دوسری طرف وہ باہر کھڑے ہو کے اونچی اونچی بلا رہے ہیں، لیکن انہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ یہ بھی سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے۔ کیوں بلا؟ پنڈوں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، لوگ بعض اوقات اپنے بات کرنے کے انداز میں بڑے مختلف ہوتے ہیں، لیکن دل میں ان کا بڑا احترام ہوتا ہے۔ شہر کے جو والد ہوتا ہے نا، جس کو ہم ڈیڈی کہتے ہیں، چھوٹا سا ڈیڈی، اور پنڈ میں جو والد صاحب ہوتے ہیں وہ پیو ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا لفظ ہے، منہ بھر جاتا ہے پیو کہتے بندے کا، ٹھیک ہے۔ تو شہر میں الفاظ بہت زیادہ ہوں گے، ڈیڈی جی دے، وہ ابو جی دے، وہ سب، لیکن عزت نام کی چیز، اور انہوں نے کچھ کہہ دیا تو آپ اپنی زندگی کا اسی طرح فیصلہ کرنا ہے کیونکہ ابا جی نے کہہ دیا، نہیں اس طرح نہیں۔ جبکہ پنڈوں میں کیا ہوتا ہے، او با ایسے ایسے کر کے چاہے بلا رہے ہوں گے، لیکن ابا جی نے کہتے تھے ہونا کہ نہیں ہو سکتے، ان پیچھے نہیں ہو سکتے، وہاں ان کے قول کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو اب دیہاتی لوگ ہیں، ان کے نام وہ نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ کیسے بلاتے ہیں۔ بدو لوگ ہیں نا، بدو اور طریقے سے بلاتے ہیں، ان کی محبت کا انداز ہی اور ہوتا ہے۔ اب ان کے دل میں چونکہ محبت ہے، صرف وہ اپنے جو ایک نارمل طریقہ ہے اس اعتبار سے انہوں نے باہر آ کر واضح دے دی ہیں ایسے، تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، اور ساتھ کیا رہے کہ بہتر انداز ہوتا ہے ان کا تو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن شہری لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے، ایٹیکیٹس بڑے میٹر کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی بھی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ اب امت مسلمہ اور اسلامی ریاست وہ افواہوں اور بہتانوں کے اوپر نہیں چل رہی ہوتی، وہ پوری طرح صحیح حقائق کے اوپر چل رہی ہوتی ہے۔ اور آپ اندازہ کریں صلح حدیبیہ سے بھی اس کا بڑا خاص تعلق ہے۔ صلح حدیبیہ میں بھی یہ خبر مل گئی تھی نا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اگر فرض کریں مسلمان ٹوٹ پڑتے اور بعد میں پتہ چلتا کہ نہیں شہید تو نہیں تھے ہوئے، تو ایک مسئلہ بن جاتا نا۔
تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی خبر ملے تو پوری طرح تحقیق کر لیا کرو. اور کوئی بھی معاشرے، کوئی بھی ریاستیں اور کوئی بھی جو اسٹیٹس ہیں وہ نہیں چل سکتی اگر وہ ان کے یہاں تحقیق کا معاملہ نہ ہو. اور ہمارے ہاں جو معاملہ ہو گیا آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے، کوئی چیز آ رہی ہے تو بس مسالے دار لگ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، وہ علیحدہ بات ہے، آگے پہنچنی چاہیے. اور اتنی بھی ہمیں توفیق نہیں نصیب ہوتی کہ اگر ہم نے ایک چیز آگے بھیج دی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ غلط ہے، تو جہاں جہاں بھیجی کم از کم ادھر پیغام ہی بھیجنے کے بھی ہمیں پتہ لگا تھا غلط ہے. پھر بندہ محسوس کرتا ہے کہ میں اگر بھیجوں گا اس دفعہ کہ میں نے غلط بھیج دیا تھا، تو اگلی دفعہ بھی میرے پیغام کو ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ پتہ نہیں اس بار یہ صحیح بھیجا ہے کہ نہیں. تو میری بات کا وزن کم ہو جائے گا. تو لہٰذا اپنی بات کا وزن برقرار رکھنے کے لیے بندہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ دیکھیں، آپ ماضی کریم میں اگر دیکھیں تو جتنے جتنے طوفان ہمارے ہاں اٹھتے رہے ہیں، بعد میں کئی دفعہ پتہ لگا کہ یار خبر تو ایسے نہیں تھی، ایسے تھی. تو ایک تو ہے نا پوری امت مسلمہ کسی پر حملہ آور ہو جائے، لیکن امت مسلمہ کے بھی تو مختلف گروہ ہیں نا. ایک ریاستی طبقہ ہے، ایک عوام الناس کا طبقہ ہے. اگر ریاستی طبقے کو یہ پتہ چلے کہ فلاں عوام کا جو طبقہ ہے وہ ایسے کرنے لگا ہے، تو صرف افواہ کے اوپر اگر وہ اس کے اوپر چڑھ دوڑے گا تو کتنے نقصان کی بات ہوگی. اسی طرح عوام الناس کے ایک طبقے کو یہ پتہ چلے کہ ریاست ہماری یہ کام کرنے لگی ہے، افواہ پھیلی ہو. اور یہ آپ کو پتہ ہے ماضی کریم میں کتنی کتنی باتیں پھیلتی رہتی ہیں. مثالیں اگر دینے لگے تو بہت ٹائم نکل جائے گا. تو جب بھی آپ خبریں سنیں یا کوئی کام کریں جو کہ ضروری ہے، کوئی غیر ضروری کام نہیں ہے جی، تو اس میں تحقیق کرنا اور خبر کی جانچ پڑتال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم پر جا پڑو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. اب اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ اب دیکھیں دو انداز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کوئی مجرم آپ سے چھوٹ جائے، اور ایک ہوتا ہے کوئی معصوم آپ کے ہاتھے چڑھ جائے. دو سچویشن ہوتی ہیں. اسلام کا اصول بلا کیا ہے؟ 100 مجرم بھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں، ایک بے گناہ نہ مارا جائے. یہ ہے اصل اصول. لہٰذا فرض کریں آپ کو خبر ملی اور آپ یہ سوچیں کہ یار اگر تحقیق کے چکر میں پڑے نا تو پھر تو موقع ہاتھ سے نکل آنا، تو لہٰذا پیجو نہیں، یہ رویہ درست نہیں. بلکہ اگر آپ تحقیق کرنے میں وقت لگتا ہے اور واقعی موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے، مجرم چھوٹ جاتا ہے، کوئی جرم ایسا ہو جاتا ہے کہ جو آپ کا روکنا بنتا تھا لیکن آپ نہیں روک پائے، 100 دفعہ بھی ایسا ہونا تو یہ کم بھاری چیز ہے بجائے اس کے کہ آپ غلط افواہ پر ایکشن لیں، بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو معصوموں کے اوپر ہم نے ہاتھ ڈال دیا، انہوں نے تو یہ جرم کیا ہی نہیں تھا جن کے اوپر ہم نے ہاتھ ڈال دیا. تو 100 مجرم چھوڑ دیں، ایک بے گناہ مارا جائے. یہ بڑا ایک بہترین اصول ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان فیکم رسول اللہ، کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول ہیں. یہ کسی کے سسر ہیں، کسی کے داماد ہیں، کسی کے شوہر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اصل حیثیت ان کی کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نمائندے اور ریپرزنٹیٹیو ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری بات بہت سے معاملات میں ماننا شروع کر دیں، لَعَنِتُّمْ، تو تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے. انہیں مسئلہ کوئی نہیں ہوگا، مشکلات میں تم پڑ جاؤ گے. اب یہ بھی اشارہ کیا جا رہا ہے صحابہ کی طرف، صلح حدیبیہ کے اس ایشو کی طرف، کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ واپس چلو، تو تم اگر واپس نہیں جلدی چاہ رہے تھے، تم چاہ رہے تھے کہ اب ہم یہاں کچھ کر کے جائیں، تو مشکل میں پڑ جانا تھا تم نے. وہ تمہارے لیے بہتر کہہ رہے تھے. لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت نصیب فرما دی. وزینہ فی قلوبکم، اور اسے تمہارے دلوں کے لیے پسندیدہ بنا دیا. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہیں کفر اور فسق اور نافرمانی سے نفرت دلا دی. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کر دیا. اور وہ جو 1400 صحابہ تھے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، بیعت رضوان والے جو صحابہ تھے، ان کی تو شان جو پکی ٹھکی ہو ہی گئی نا. اور اس کے بعد جملہ صحابہ جو ہیں، اور صحابی کسے کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس کو ہوئی ہو ایمان کی حالت میں، اور پھر وہ فوت بھی ایمان کی حالت میں ہوا ہو. بہت سے ایسے لوگ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں ہوئی ہوگی، لیکن بعد میں جب عرب میں ارتداد پھیلا تو وہ مرتد بھی ہو گئے کئی، اور پھر صحابہ کے ہاتھوں وہ قتل بھی ہوئے. ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن ڈیفینیشن بڑی خوبصورت ہے کہ ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہو، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، آخری دم تک وہ ایمان پر قائم رہے ہوں. تو ان کی بڑی خاص
دین میں ان کا مقام ہے. اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ اصل ہدایت یافتہ ہیں. فضل من اللہ و نعمہ، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. کیونکہ پوری امت مسلمہ ایک جسم واحد کی طرح ہے. اگر ہمارا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے لڑ پڑے، ویسے بات تو عجیب سی ہے، لیکن میڈیکلی ایسا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں، جسم کے اپنے ہی خلیے اپنے آپ سے لڑ پڑتے ہیں، تو بندہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا. اگر جسم واحد کے طور پر ہم ہیں تو پھر ہمیں اس کو فیل کرنے کی ضرورت ہے، ہم نیوٹرل نہیں ہو سکتے اس میں. تو ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے ان کے درمیان صلح کرانی ہے. تم اگنور نہیں کر سکتے. صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں جی ہم تو نہیں، ہم تو اپنے کسی عظیم کام میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں کیا، یہ تو روز ہوتا رہتا ہے، ان کے مسئلے ہوتے رہتے ہیں. قوم لڑنے مرنے پہ آ جائے، قوم ٹوٹنے پہ آ جائے، اور آپ اپنے مست رکھو ذکر فقرہ سے بغائی میں اس حیثیت میں آپ رہیں، تو یہ دین کے تقاضوں کے بالکل منافی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. آگے دیکھیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، پھر اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر، آپ کو پتہ چل جائے اس پر زیادتی ہو رہی ہے، پھر تو اگر آپ نیوٹرل رہتے ہیں تو پھر تو سیدھا سیدھا آپ ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں. زیادتی ہوتے دیکھ رہے ہیں، کلمہ گو پر زیادتی ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا پر زیادتی ہو رہی ہے. گجائش یہ کہ کسی عام انسان پر بھی زیادتی ہو رہی ہو تو اہل ایمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. اور زیادتی ہو رہی ہو اپنے بھائیوں پر، اور انسان اس سے اگنور کر کے اپنے کاموں میں مصروف رہے. یہ کون سی دینداری اور یہ کون سا اللہ سے لو لگانے والا معاملہ ہے. ایسے لوگ ہوں تو پھر اگر وہ نہ روکتے ہوں ایسے منکر کو، تو پھر جب بستی الٹی جاتی ہے تو پہلے ایسے ان لوگوں پر الٹی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا کام تھا کہ وہ آگے بڑھ کر صلح صفائی کے لیے کوشش کرتے. آج آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے. کیا ہماری قوم جو ہے وہ لڑنے مرنے پہ نہیں آ گئی؟ کوئی ہے جو بیچ میں اپنا صحیح رول ادا کر سکے آگے بڑھ کر؟ کوئی تو ہو نا جو اس پارٹی بازی سے اور اس پورے مفاد پرستی کی جو جنرل ایک ایٹیٹیوڈ ہے اس سے اوپر اٹھ کر یہ تعین کر سکے کہ بھئی کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کون کرنے والا ہے. جو کرنے والا ہے اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو. کیوں؟ فقاتلوا التی تبغی، تو لڑو اس سے کہ جو زیادتی کرتا ہے. یہ حکم ہے. یہ نہیں کہ نیوٹرل ہو کے بیٹھے رہو کہ تو ان کی لڑائی ہے ہمیں کیا ہے. نہیں، ایسے کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حکم ہے، یہ اس کو ہم اگنور کیے بیٹھے ہیں، اس لیے قومیں تباہ ہوتی ہیں. اگر قوموں کے اندر یہ اجتماعی ضمیر زندہ ہوتا تو قومیں اس طرح نہ ہوتی. فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، صلح فرماتا ہو جائے، زیادتی چھوڑ دے. جب تک وہ زیادتی کرتا رہتا ہے تو جنرل جو اہل مومنین پورے معاشرہ ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ زیادتی جس کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے حق میں وہ کھڑے ہو. ہمارا تو یہ کام تھا کہ وہ فلسطین میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں کہیں زیادتی ہو تو ہمارا کام تھا کہ ہم نے کھڑے ہونا. تو جائے کہ ہمارا یہ حالت ہو جائے کہ ہمارے اپنے ملک میں زیادتی ہو رہی ہو اور ہم آرام سے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ سب کچھ ہوتا نہیں رہا. کبھی کسی کے اوپر دھماکے ہو رہے ہیں، کوئی آ کے دھماکے کر رہے ہیں، کسی کے اوپر ڈرون حملے ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا رہا نا. تو معاشرے کے وہ طبقات جو چپ کر کے گونگے شیطان بنے رہے، وہ کیا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دینا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے آپ سے پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیے یہ فردن بھی، اور بالخصوص وہ جماعتیں اور تحریکیں کہ جو حق کے نمبردار ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہوں اور پھر اس طرح کے ایشو پہ وہ کان بند کر کے ان کے کانوں پہ جوں تک نہ رہیں گے، تو یہ پھر بڑی ہی تباہی کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فَإِن فَعَلْ، پھر اگر وہ پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان، دونوں گروہوں کے درمیان، بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، عدل کے مطابق اور انصاف کرو. زیادتی نہیں ہونے دینی، تم نے نہ کرنی نہ ہونے دینی ہے، کیونکہ تمہارا کام کیا ہے؟ كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ، تمہارا کام ہے کہ تم نے عدل و انصاف کے نمبردار بن کر کھڑے ہونا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، دراصل مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ بڑی خوبصورت الفاظ ہے. انما جب لگ گیا نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے مومن تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب اس کا دوسرا جو ڈائمینشن ہوگی وہ کیا ہے؟ مومن تو بس وہ ہیں جو آپس میں بھائی بھائی ہیں. سمجھے بات، جو دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتا ہی نہیں،
جو کسی کی دکھ درد کو تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہی نہیں, کسی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو اپنے اوپر ہونے والی زیادتی سمجھتا ہی نہیں, کسی کی بھوک کو اپنی بھوک نہیں سمجھتا, اس کا ہمسایہ تو بھوکا سوتا ہے لیکن وہ ٹھڈ بھر کے سوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو پھر ایمان کے منافی بات ہے اس. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انما المؤمنون اخوہ, مومن تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, لہذا صلح کرا دیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان. دوبارہ سے کہا جا رہا کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. دیکھیں نا, آپ کو اگر پتہ چلے گھر میں چیخو پکار ہو رہی ہے, پاڑے کھڑکن کی آواز آ رہی ہے, اور پھر گالیوں کی آواز آ رہی ہے, پھر فائرنگ تک ہو رہی ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ پریشان ہو کے باہر آ جائیں اپنے گھر سے, دیکھیں یار کیا ہو رہا ہے, یار جو لڑائی ہو رہی ہے. تھوڑی دیر میں ایک بندہ بیچ میں سے بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے, سر پہ بڑے جسے کہتے ہیں نا چبے شبے پہن کے وہ باہر نکلے, بڑا نیک بندہ بن کے, اور مسجد کی طرف رخ کر کے جانے لگے. آپ اس سے پوچھیں بھائی کیا ہوا تھا, بڑی اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی. وہ کہ پتہ نہیں بھائی, میرے نا 2 بھائی لڑ رہے تھے لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لڑ رہے تھے, میں تو اپنے ذکر اذکار میں مصروف تھا, میں مسجد جا رہا ہوں. آپ کیا کہیں گے اسے؟ آپ تو بہت نیک بندے ہیں, آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ پلیز جائیں, یہ تو لڑتے ہی رہتے ہیں. آپ یہ کہیں گے اسے؟ آپ کیا کہیں گے کہ بندہ ہے یار, تو گھر میں تمہارے یہ مسئلہ ہے کہ ہم اٹھ کے آ گئے ہیں دیکھنے کے لیے, اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ لڑائی ہو کیوں رہی ہے, کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, کوئی تم اس میں ہو ہی نہیں, تم تو اللہ کر رہے ہو. کیا بات ہے تمہاری؟ اب ذرا سمجھیں کہ ہمارے ملک میں اتنی افراتفری ہو کہ باہر کے ملک والے کہہ رہے ہو کہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, اور ہم اپنے مست رکھو ذکر فکرہ سے بھگائی میں سے. جی ہماری حالت ہو تو پھر بستی پہلے تمہارے اوپر الٹنی چاہیے کہ نہیں الٹنی چاہیے, یہ سوچنے والی بات ہے. اصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر تم یہ نہیں کرو گے پھر رحم نہیں کرے گا اللہ تم پر, پھر جا کے کرنا, پھر چلے کاٹو, پھر ضربے مارو, اللہ تعالیٰ پیس کے رکھ دے گا قوموں کو. اللہ ایسے ہی کرتا ہے. پھر جس قوم کو خود اپنی حالت کا خیال نہ ہو, اللہ تعالیٰ نہیں پھر اس کا خیال کرتا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے رحم کی مصداق بنائے اور ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں سیدھی سیدھی بات کیا ہے, حق پہ کون ہے, کون کتنے حق پر ہے, کون کب حق پر تھا, اب کون ہے, آگے کون ہوگا, یہ تو ساری بحثیں ہو سکتی ہیں نا, اپنی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے. اس بارے میں کوئی اوپینین نہیں ہے کہ آپ جس کو حق پر سمجھتے ہو پھر اگنور کر دیں, پھر نیوٹرل ہو جائیں, پھر مست رہیں. نہ یہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. جس کو سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوں, جس کو ظالم سمجھتے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہوں. یہی قرآن کا بنیادی پیغام ہے. اس کو اگر ہم اگنور کر کے سوچیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کچھ کرنے سے بچائے. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ اگلا رکوع جو ہے وہ وقفے کے بعد پڑھتے ہیں.